آدھے ہوں گے البسوہ من النار، اس کا یہ کفن جو دنیا والوں نے اسے پہنایا ہے اس وقار کو جہنم کا لباس اسے پہنا دو، جہنم کا لباس پہنایا جائے گا۔ جہنم کا لباس بھی گندم کا لباس ہوگا، جہنم کا لباس بھی ایندھن کا لباس ہوگا، جہنم کا لباس بھی آگ کا بچھونا ہوگا، آگ کا عذاب ہوگا، آگ کا لباس ہوگا، آگ کی کڑیاں ہوگی، آگ کے پہناوے ہوں گے، آگ کی قمیض ہوگی، آگ کی شلوار ہوگی۔ نبی پاک نے فرمایا البسوہ من النار، حکم ہوگا اس کو جہنم کا لباس پہنا۔ وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا إِلَى النَّارِ، جہنم کی طرف ایک دروازہ کھول دو۔ عذاب قبر شروع ہو گیا اب اس کا، ناکام جو ہو گیا، ناکام ہو گیا فوری طور پر ناکامی کا معاملہ شروع، کامیاب ہوتا فوری طور پر انعامات کا معاملہ شروع، ناکام ہوا ہے فوری طور پر اس کو عذاب قبر کے اندر جو ہے وہ گھسیٹا جا رہا ہے۔ وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا إِلَى النَّارِ، جہنم کی طرف ایک کھڑکی کھول دو، یہ جہنم کی آگ بھی اسے سلگتی رہے، دیکھتی رہے اس کو، جہنم کی آگ بھی اس کو شعلوں میں دیکھتی رہے۔ اور تیسرا اعلان یہ ہوگا، 3 سوال ہیں، 3 اس کے جوابات ہیں اور 3 اس کے بارے میں انعامات ہیں، یا 3 ان کے بارے میں عذاب ہیں۔ اور تیسرا اعلان اللہ کی طرف سے یہ ہوگا وَافْرِشُوا لَهُ مِنَ النَّارِ، اور فرمایا اس کے نیچے فرش بچھا دو، آگ کا فرش بچھا دو، آج کا فرش بچھا دیا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اور مسند احمد کی یہ روایت ہے کہ ایک کافر کے اوپر 99 سانپ اللہ مسلط کرے گا، 99 سانپ، اور اس ایک سانپ کا ٹنگ ایسا ہوگا اگر وہ دنیا کے اندر پھونکار دے، دنیا کے اوپر اپنی پھونک چھوڑ دے تو دنیا کے اوپر جتنا سبزہ ہے وہ سارے کا سارا ختم ہو جائے گا۔ ایک سانپ اتنا خوفناک ہے، 99 سانپ مسلط کیے جائیں گے، قیامت تک اس کو ڈستے رہیں گے، قیامت تک اپنے زہر سے اس کے جسم کو بھرتے رہیں گے۔ میرے بھائیوں، جو انکار کرتا ہے وہ اپنی آخرت کا انکار کرتا ہے، جو اقرار کرتا ہے اسے چاہیے کہ اس کی تیاری کرے۔ کئی موقعوں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عذاب قبر کے بارے میں مختلف روایات بیان کی ہیں۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک یہودیہ آئی، دخلت علیہا، اللہ کے رسول کے پاس آئی، فذکرت عذاب القبر، عذاب قبر کا نبی پاک نے تذکرہ کیا، فقالت لها اعاذک اللہ، اعاذک اللہ من عذاب القبر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبر کے عذاب سے پناہ مانگو۔ فسألت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت عائشہ صدیقہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا عن عذاب القبر، کہ اللہ کے رسول قبر کے اندر عذاب ہوتا ہے؟ یہ روایت مسند احمد کی ہے اور صحیح روایت ہے۔ حضرت عائشہ پوچھتی ہے اللہ کے رسول قبر کے اندر عذاب ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا فقال لهم عذاب القبر حق، اے عائشہ قبر کا عذاب حق ہے، قبر کا عذاب ہوگا، قبر کے اندر سوال و جواب ہوں گے، سوال و جواب کے سارے معاملات ہوں گے۔ قالت عائشہ، حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں فما رأيت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعد صلى صلاة لم تعوذ من عذاب القبر، اس کے بعد میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ اللہ کے رسول نے نماز پڑھی ہو عذاب قبر سے پناہ نہ مانگی، ہمیشہ عذاب قبر سے پناہ مانگا کرتے تھے۔ آپ نے جب بھی نماز پڑھی، نماز کے اندر 4 باتوں سے اللہ کے رسول پناہ مانگا کرتے تھے۔ ہر نماز کے اندر، چاہے آپ فرض پڑھیں، چاہے آپ سنن پڑھیں، چاہے آپ نوافل پڑھیں، چاہے آپ تہجد پڑھیں، کچھ بھی پڑھتے تھے، اللہ کے رسول 4 باتوں سے پناہ مانگتے تھے۔ ان 4 باتوں سے ایک بات عذاب قبر تھی۔ ہمیشہ اللہ کے رسول فرمایا کرتے تھے لوگوں عذاب قبر سے پناہ مانگو، میں بھی عذاب قبر سے پناہ مانگتا ہوں۔ سوچنے کی بات یہ ہے اگر عذاب قبر نہ ہو تو پناہ کس بات کی؟ اگر قبر کے اندر حساب و کتاب نہ ہو، پوچھنا ہو، وہاں چھوٹ آسانی سے ہو، تو پھر اللہ کے رسول اتنے فکر مند کیوں ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری حدیث ہے، حضرت ابو مسعود اس کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں ان الموتى يعذبون في قبورهم حتى ان البهائم تسمع اصواتهم، فرمایا قبر کے اندر مردوں کو عذاب ہوتا ہے، اور ایسا عذاب ہوتا ہے، ایسے مردے چیختے ہیں، چلاتے ہیں، اگر ان کی آواز دنیا والے سن لے تو دنیا والے چین کی نیند نہیں سو سکتے، دنیا والے آرام سے اپنا کاروبار نہیں کر سکتے۔ فرمایا کہ دنیا والے اس کی آواز کو نہیں سنتے، چوپائے اس کی آواز کو سنتے ہیں، اور چوپائے کبھی کبھی پریشان بھی ہوتے ہیں آواز کو سن کر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث کی بات بتلاتی ہے کہ قبر کا عذاب حق ہے اور قبر کے اندر عذاب ہوتا ہے۔ دوسری حدیث مبارکہ کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ نکلے، بعد ما غربت الشمس، سورج غروب ہو چکا تھا،
فیسمع صوتا، آپ نے ایک آواز سنی، خوفناک آواز سنی، مدینہ کے اندر آپ نے خوفناک آواز سنی. فقال یہود تعذب فی قبورها، صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول یہ آواز کیسی ہے؟ مدینہ کے اندر یہ جو آواز آئی ہے بڑی ہیبت ناک، دہشت ناک، خوفناک آواز آئی ہے، اللہ کے رسول یہ کیسی آواز ہے؟ آپ نے فرمایا تعذب فی قبورها، فرمایا ایک یہودی ہے اس کو قبر کے اندر عذاب ہو رہا ہے. یہ مسلم شریف کی روایت ہے اور صحیح روایت ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ یہودی کو قبر کے اندر عذاب ہو رہا ہے. بعض کا دنیا والوں کو یہ نظارے اللہ دکھا دیتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی موقعوں پر یہ نظارے دکھائے گئے. آپ نے بتلایا لوگوں فلاں قبر والے کو عذاب ہو رہا ہے، فلاں قبر والے کو عذاب ہو رہا ہے. صحابہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ نبی پاک اپنے خچر پر بیٹھے ہیں اور قبروں کے اوپر سے جا رہے ہیں. آپ کا خچر زور سے بکا، یہاں تک قریب تھا کہ آپ گر جاتے. صحابہ نے بڑی مشکل سے خچر کو قابو کیا. نبی پاک نے فرمایا خچر کا قصور نہیں ہے، قبر کے اندر ایک شخص کو عذاب ہو رہا تھا، اس بنیاد پر خچر اچھل رہا تھا. خچر کو آواز آ رہی تھی اس کی اور وہ اچھل رہا تھا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ واقعہ، یہ حدیث بتلاتی ہے کہ قبر کا عذاب بہرحال ہونا ہے، قبر کا عذاب بہرحال حق ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے، آپ نے فرمایا اس کے راوی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ کے اندر ایک عیسائی مسلمان ہوا، سورہ آل عمران یاد کی، سورہ بقرہ یاد کی، اور اس کے بعد وہ مرتد ہو گیا، مر گیا، مرتد ہو گیا. اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام لگایا کرتا تھا کہ اللہ کے رسول جو کچھ لکھتے ہیں وہ سارے کا سارا فراڈ ہے، میں خود لکھا کرتا تھا. نبی پاک بیان کر دیا کرتے. نبی پاک کی ذات کے بارے میں سارن نے کافی ساری باتیں کی، گستاخی کی باتیں کی. صحابہ فرماتے ہیں وہ مر گیا، عیسائیوں نے اس کو دفنا دیا اور اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ قبر نے اٹھا کر اس کو باہر پھینک دی. قبر اس کو قبول نہیں کر رہی. بخاری شریف کا واقعہ، صحیح واقعہ. قبر سے اٹھا کر قبر نے باہر پھینک دیا. اس کے جو ورثاء تھے وہ آئے آ کر کہنے لگے کہ چونکہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مخالف تھا، صحابہ مخالف تھے اس کے، تو ہو سکتا ہے وہ لوگ یہ کام کرتے ہیں. انہوں نے پھر دوبارہ قبر کھودی، ذرا اور گہری کھودی اور وہاں پر پھر اسے دفنا دیا. رات کو جا کر سو گئے، صبح اٹھے دیکھا پھر اسے قبر میں اٹھا کر باہر پھینکا ہوا. پھر اس کے لوگ رسائے آ کر پھر اور زیادہ نیچے قبر کھودی اور گہری قبر کھودی، پھر اس کو دفنایا، پھر چلے گئے. اگلے دن پھر آئے، پھر دیکھا اس کو قبر میں اٹھا کر باہر پھینکا ہوا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ واقعہ پتا چلا. میں نے فرمایا کہ اس کو اللہ تعالیٰ قبر کا عذاب دے رہا ہے، اس بنیاد پر دے رہا ہے کہ اس نے محمد رسول اللہ کے دین کا انکار کر دیا. نبی پاک کے دین کا انکار کرنے کی وجہ سے عذاب قبر ہو رہا ہے. قبر بھی قبول نہیں کر رہے. یہ نبی پاک کے زمانے کا واقعہ ہے اور فی زمانہ میں کئی واقعات پیش آئے ہیں. سید نذیر حسین سہلی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب نور النوح کے اندر یہ ایک واقعہ لکھتے ہیں بڑا عجیب سا. کہتے ہیں ہمارے زمانہ کے اندر ایک عورت فوت ہو گئی اور وہ عورت نہایت قسم کی بدکار تھی اور دین کے بارے میں بڑے خرافات رکھتی تھی، بڑی باتیں کیا کرتی تھی. نہ قبر کے اندر دفنایا گیا، قبر میں اٹھا کر باہر پھینک دیا، پھر دفنایا، پھر اٹھا کر باہر پھینک دیا، پھر دفنایا، پھر اٹھا کر باہر پھینک دیا. پر میں تیسری مرتبہ کو دفنایا گیا، تیسری مرتبہ قبر میں اٹھا کر اس کو باہر پھینک دیا. اللہ کے نافرمانوں کو، اللہ کے باغیوں کو، اللہ کے سراہد باغیوں کو قبر بھی قبول نہیں کیا کر. فرعون کو آپ جانتے ہیں، فرعون سے آپ واقف ہیں. آپ نے فرعون کا واقعہ پڑھا ہے کہ اللہ نے اس کو قبر نے قبول نہیں کیا، قبر نے اپنے اندر اس کو نہیں لیا، زمین نے اپنے اندر نہیں لیا، اٹھا کر باہر پھینکا ہے. یہ اللہ دنیا والوں کو نظارے